یہ بڑے شور شرابے سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں دیکھا ہمیں میلاد نہیں ملا، حدیث میں دیکھا میلاد نہیں ملا، تاریخ میں دیکھا میلاد نہیں ملا، صحابہ کے تسلسل میں دیکھا میلاد نہیں ملا۔ ان سے کھڑے ہو کر پوچھیں آپ کو پتا میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیا ڈھونڈ رہے تھے آپ؟ پہلا سوال ہمارا یہ، آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں مجھے میلاد نہیں ملا، حدیث میں میلاد نہیں ملا۔ ان سے پوچھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میلاد کہیں نہیں لکھا ہوا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میلاد کا معنی کیا ہے؟ کہتے پیدائش کا دن۔ میں نے کہا آپ کو یہ لفظ کہیں نہیں ملا؟ کہنے لگا یہ تو ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا کہہ رہے تھے کہ آپ میلاد نہیں ملا؟ تو یہ نام کچھ لیتے ہیں بات کچھ کرتے ہیں، یعنی ہمیں تو کہیں ملا ہی نہیں ثبوت میلاد کا، نہ قرآن میں ملا نہ حدیث میں ملا۔ تو میں نے کہا ملنے سے پہلے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ ہے کیا۔ آپ کو پتا ہے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا یہ جو 100 سال لگا کر آپ نے لائبریری چھان لی، اتنی زحمت گوارا کی، داڑھی آپ کی سفید ہو گئی، کم سے کم پہلے یہ تو سمجھ لیتے کہ میلاد کہتے کس کو، پھر تحقیق کرتے نا۔ کتنا عجیب و غریب سوال ہے کہ جب ہمیں قرآن میں میلاد نہیں ملتا ہے، حدیث میں میلاد نہیں ملا، صحابہ کے تسلسل میں میلاد نہیں ملا۔ تو میں نے کہا بیٹھ کر پہلے یہ طے کریں نا میلاد کہتے کس کو ہے، کس کو کہتے ہیں میلاد؟ میلاد کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ میلاد کا معنی کیا ہے؟ آپ اگر مطلب نہیں جانتے تو معنی بتا دیجئے۔ کہنے لگے جی پیدائش کے دن کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ مسلم شریف میں حضور نے فرمایا کہ پیر کا روزہ میں رکھتا ہے اس لیے کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں میلاد کا لغوی معنی پیدائش ہے، تو کیا قرآن کے اندر انبیاء کی پیدائش پر سلام نہیں بھیجا گیا؟ میں نے کہا تمہاری پیدائش پر تو کوئی سلام نہیں آیا، لیکن انبیاء کی پیدائش پر سلام آیا۔ کہنے کہ جی آیا۔ تو میں نے کہا کب بیان کیا جائے گا؟ کہنے کہا کب کیا جائے گا؟ میں نے کہا یہ ربیع الاول میں کیا جائے گا، اور اسی بیان کرنے کو میلاد کہتے ہیں۔ سر آپ نے اتنا بڑا کر دیا، پیٹ اتنا بڑا کر دیا، مدرسے 10 منزل کے بعد آپ کو اردو نہیں آتی، عقل نہیں ذرا سی بھی، سمجھتے نہیں آپ کہ جناب یہ میلاد یعنی ساری زمین آسمان کے کلابے آپ نے ملا دیے۔ ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ دیکھا جائے کہ کس کی مخالفت مول لی جا رہی ہے۔ ذرا توجہ سے سنیں آپ، داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں پڑھتے پڑھانے میں، یہ نہیں سوچتے۔ میں نے کہا بھائی آپ کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ یہ سارا زور کس کے خلاف صرف کر رہے ہیں؟ آپ کسی مولوی صاحب کے خلاف نہیں بول رہے، آپ غلطی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کسی مولوی کا جواب دے رہا ہوں، کسی فرقے کا جواب دے رہا ہوں، میں کسی قائد کے خلاف بول رہا ہوں، میں کسی تحریک و تنظیم کے خلاف بول رہا ہوں۔ اور ظالموں تم محمد الرسول اللہ کے خلاف بول رہے ہو، اس محمد عربی کے خلاف بول رہے ہو جس کے ذکر کے لیے خدا نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حبیب تیرے ذکر کو چاند دن عالم کے اندر پھیلانا یہ رب کی ذمہ داری ہے۔ کس کے خلاف بول رہے ہو؟ کبھی غور کیا؟ یہ کبھی غور کیا یہ لیکچر کس کے خلاف جا رہے ہیں؟ یہ ذکر حرام ہے، یہ کرنا حرام ہے، یہ کس کو کہہ رہے ہو؟ کبھی کبھی تو میں یوں لگتا ہے کہ میں کہاں پر بیٹھا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، کن لوگوں سے مخاطب ہوں اور کن کی تحریریں پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو لکھ رہے ہیں ایسا ہے کہ جس طرح کے بہت بڑے کسی دشمن کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، کسی بہت بڑے دشمن کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب کے ذکر کے خلاف اتنا تانا، اللہ کے محبوب کے ذکر کے خلاف اتنا شور۔ اور اگر پوچھ لیا جائے مدرسہ دیوبند کے پرنسپل بشیر احمد گنگوہی سے کہ اگر گھر میں بچہ پیدا ہو اس کا برتھ ڈے منانا کیسا ہے، کہنے کہ جی بالکل جائز ہے، اور کہا کہ حضور کا میلاد کیا جائے اور میلاد میں صحیح روایتیں بیان کی جائے، کرنا کیسا ہے؟ کہتا بدعت و ناجائز ہے۔ آپ ذرا غور کر رہے ہیں، میں شخص کا نام صرف تعارف کے لیے لے رہا ہوں، لیکن ظلم یہ دیکھیے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر ظلم دیکھیے کہ کس کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ عام بچے کی پیدائش کے ذکر کو جائز رکھا جا رہا ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب جن کا نام کلمہ مبارک میں ہے، جن پر یقین کیے مانے اور محبت کیے بغیر نہ نماز بچا سکتی ہے نہ روزہ بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، ان پر ایمان لانا پہلے ہے، ان سے محبت کرنا پہلے ہے۔ مولا علی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے تھے، یا رسول اللہ آپ آ کر اپنی محبت کے قالب میں آپ نے ڈھالا، اب تو ہم رشک جبرائیل بن گئے ہیں۔ ایک آپ سمجھ رہے ہیں حضور کو اور ایک صحابہ سمجھتے ہیں۔ آپ حضور کے ذکر کو پسند نہیں کرتے، صحابہ حضور کے تھوک کو بھی چاٹ لیتے تھے۔ آپ حضور کی یاد کو پسند نہیں کرتے، صحابہ بولو براس کو نوش کر لیا کرتے تھے۔ آپ حضور کی تصور اور انگوٹھا چومنے کو بدعت کہتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارکہ کو اپنی شفا سمجھتے تھے۔ تو فرق کیا ہے؟ تم محض بندہ سمجھ رہے ہو،
اس لیے تم سے گستاخی ہو رہی ہے، وہ اللہ کا محبوب سمجھتے تھے، اس لیے بول براز بھی پی جایا کرتے تھے۔ فرق نظریے کا ہے، تم نے نیت درست نہیں کی۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اپنے باپ سے مخاطب ہو اور ذہن میں ہو کہ ابھی دکان پر اس کو تازہ تازہ کوئی چور سے اس کے سامنے ہوا ہو اور اس نے ڈاکو کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہو، اور جب آیا ہو تو آنکھوں سے وہ دیکھ تو باپ کو رہا ہو، لیکن آنکھیں نہیں کام کر رہی ہو اور غصہ اتنا غالب آ جائے کہ آنکھ کے سامنے چربی آ جائے اور وہ باپ کو بھی چور سمجھے اور گالیاں دینا شروع کر دے، لوگ کہیں گے تم کس سے مخاطب ہو؟ اس کو پتہ ہی نہیں میں کس سے مخاطب ہوں، وہ تو اب تک یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسی چور سے مخاطب ہوں، حالانکہ باپ سامنے کھڑا ہے۔ تو عقل مند آدمی ایک بزرگ کہنے لگے اس کو ہلا کر کہ تم ہوش میں ہو، تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تو جس طرح ایک نشئی اور جس طرح ایک ایسا پاگل جو باپ کے سامنے کھڑا ہو لیکن اسے ہوش نہ ہو کس سے مخاطب ہے، یہ قرآن و سنت پڑھ کر نبی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ ہم کھڑے کس کے سامنے ہیں، ہم ذکر کس کا کر رہے ہیں، اور جنہیں پتا ہے تو وہ نبی وہ تو نبی کی شہر کی مٹی کو بھی اپنے لیے جان اور ایمان سمجھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ غنودگی چڑھی ہوئی ہے خباثت کے دماغ پر۔ جب تک توبہ کر کے استغفار کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی پناہ لے کر شیطان کے شر سے رب کریم کی پناہ جب تک نہ لی جائے اور جب تک لاحول کی تسبیح کثرت سے کر کے اس غلیظ خیال کو دل سے ہٹایا نہ جائے تو شمع محمدی کی کرامتیں اور اس کی لذتیں اور میلاد کی برکتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔